لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. الحمد لله رب الشهداء والصديقين الذي فضل المجاهدين على القاعدين، والصلاة والسلام على نبيه محمد المصطفى وعلى علي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى وعلى الحسين الغريب المقتول بالقفا المغصوب لحيته بالدماء المقطع الأعضاء لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. اے ابا عبد اللہ، آپ کے جیسا کسی کا دن نہیں ہے. راوی پوچھتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اے میرے مولا یہ بتائیے کہ آپ لوگ عاشورہ کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ کیا رسول کی وفات چھوٹی مصیبت تھی؟ کیا فاطمہ زہرا کا دنیا سے گزر جانا چھوٹا غم تھا؟ کیا حسن مجتبی کا زہر دغا اور علی مرتضیٰ کے سر پہ ضربت یہ چھوٹی مصیبتیں تھیں جو حسین کے لیے ایک خاص اہمیت دی جا رہی ہے؟ امام فرماتے ہیں تمہیں نہیں معلوم، حسین پنجتن اور آل ابا کی آخری کڑی کا نام تھا. رسول دنیا سے گئے لیکن لوگ علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا کے سہارے زندہ تھے. فاطمہ دنیا سے گئی تو علی اور حسن اور حسین موجود تھے. جب علی مرتضیٰ دنیا سے گئے تو حسن مجتبی اور آقا حسین موجود تھے. جب حسن مجتبی دنیا سے گئے تو حسین موجود تھے، لیکن جب حسین چلے گئے تو اب کوئی نہیں رہا. یہ دن آخری دن تھا آل ابا کے لیے، آل کسا کے لیے. حسین آخری فرد تھے اور جو مظلومیت حسین ابن علی نے دیکھا وہ کسی نے نہیں دیکھا. حسین کی مظلومیت وہ مظلومیت ہے جس کا تذکرہ عرش الہی سے لے کے فرش تک ہوتا رہا. آدم حسین پر روئے، نوح نے حسین پر گریہ کیا، ابراہیم حسین پر روئے، موسیٰ حسین پر روئے. اکثر انبیاء نے واقع کربلا کو ملکوت میں دیکھا، عالم اعلیٰ میں دیکھا اور سب نے حسین پر گریہ کیا. حد یہ ہے کہ جب یہ بچہ ماں کے شکم میں آیا تو فاطمہ کہتی ہے بابا جان میرے شکم میں عجیب بچہ ہے جو مجھے تنہائی میں آواز دیتا ہے، یا اماں انا الشہید انا الغریب انا العطشان. اے اماں میں غریب ہوں، اے اماں میں شہید کر دیا جاؤں گا، اے اماں میں پیاسا مارا جاؤں گا. عزاداروں کیسی مصیبت ہے بابا، مجھے یہ آوازیں سن کے ہول ہوتی ہے، میرا دل تڑپ جاتا ہے. اے میری لاڈلی بیٹی، یہ جو بچہ تیرے شکم میں ہے نا، یہ کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، غربت میں شہید کر دیا جائے گا.
پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ اے بابا، جب یہ میرا بیٹا حسین مارا جائے گا، آپ رہیں گے یا نہیں؟ میں رہوں گی یا نہیں؟ علی مرتضیٰ رہیں گے یا نہیں؟ نہیں میری بیٹی فاطمہ، نہ میں رہوں گا، نہ تو رہے گی، نہ علی رہیں گے، نہ حسن رہیں گے۔ اے میری بیٹی، میرا حسین تنہا رہے گا۔ اے نانا، اے بابا جان، پھر اتنا بتا دو میرے لال پہ روئے گا کون؟ اے بابا، میرے لال پہ روئے گا کون؟ رسول نے آواز دی، اے میری بیٹی، ارے اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے جوانوں پہ روئیں گے، جس کے ضعیف تیرے بوڑھوں پہ روئیں گے، جس کے بچے تیرے بچوں پہ روئیں گے، جس کی عورتیں تیری عورتوں پہ روئیں گی۔ ہاں عزادارو، زینب کو تسلی ہو گئی۔ زینب نے دعا کی، میرے اللہ میرے حسین کے رونے والوں کو سلامت رکھنا۔ آپ دعائے زہرا ہیں، اپنی قدر جانیے، اپنے آپ کو پہچانیے، یہ زہرا کی دعا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہوں کہ آپ سیدہ کی امانت ہیں۔ یہ آنسو ہمیں امانت کے طور پہ ملے ہیں، اگر ہم نے یہ نہ بہائے تو امانت میں خیانت ہوگی۔ اگر یہ آنسو ہم نے نہ بہائے تو امانت میں خیانت ہوگی۔ کس کے حق میں؟ جو آواز دے رہا ہے، انا الغریب، انا الشہید، انا اللتشان۔ غریب کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ عربی میں غریب کسے کہا جاتا ہے؟ غریب کے جو لفظی معنی ہے، غریب کے یعنی مسافر، پردیسی، لیکن حقیقی معنی غریب کے وہ ہیں کہ جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، جس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جس کی کوئی آواز پہ لبیک کہنے والا نہ ہو، جس کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو۔ میں مسافر ہوں، سکندر پور میں آیا ہوں، پردیسی ہوں، لیکن میں غریب نہیں ہوں، اس لیے کہ آپ نے مجھے بڑی عزت دی۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی میرے پاس رہتا ہے، مولوی صاحب کوئی کام ہوگا تو بتا دینا، مولوی صاحب کوئی ضرورت ہوگی تو بتا دینا۔ میں پردوسیوں میں ضرور ہوں لیکن غریب نہیں ہوں۔ عزادارو جانتے ہیں غریب کسے کہتے ہیں؟ مدینہ ہے، مدینے کی گلیاں ہیں، ایک شخص آواز دے رہا ہے، اے مدینے والوں میں غریب ہوں، میری مدد کرو۔ انا الغریب، اے مدینے والوں میں غریب ہوں، میری مدد کرو۔ امام سجاد کا گزر ہوتا ہے، اے بھائی تو غریب ہے، تو پردیسی ہے، تو مسافر ہے، کہاں؟ میں علی ابن الحسین میں غریب ہوں۔ امام پوچھتے ہیں، اچھا یہ بتا کیا ایسا ہوا ہے کہ تجھے یہاں پیاس لگی ہو، تجھے کسی نے پانی نہ دیا ہو؟ کہا نہیں آقا ایسا نہیں ہوا۔ کہا اچھا یہ بتا دے، یہ شہر مدینہ ہے، تجھے اطمینان ہے اگر تم مر گیا تو لوگ تجھے غسل دیں گے؟ ہاں میرے آقا کیسی بات کر رہے ہیں، میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کا شہر ہے، مسلمان اگر مر جائے تو مسلمانوں کا وظیفہ ہے کہ اسے غسل دیا جائے۔ اے اچھا بھائی یہ بتا، تم مر جائے گا تو تجھے کفن پہنایا جائے گا؟ ہاں میرے آقا کفن بھی پہنائیں گے، مجھے دفن بھی کریں گے۔ اچھا یہ بتا، کوئی تیرے لاش کے ساتھ بے حرمتی تو نہیں کرے گا؟ نہیں آقا کوئی ایسا نہیں کرے گا۔ امام تڑپ گئے، کربلا کا رخ کیا، اے بھائی پھر تو کیسا غریب ہے؟ ارے غریب تو میرا بابا تھا جو پکارتا رہا، کوئی اس کی مدد کو نہ آیا، وہ لوگوں کو پکارتا رہا، کسی نے اس کی آواز پہ لبیک نہ کہا، وہ پکارتا رہا، ایک قطرہ پانی دے دو، لیکن کسی نے اسے پانی نہ دیا۔ ارے اسے قتل کرنے کے بعد اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ ارے غریب میرا بابا تھا۔ عزادارو آج روز عاشورہ ہے، آج حسین پہ سب سے بڑی غربت کا دن ہے۔
آج حسین پہ سب سے بڑی تنہائی کا دن ہے۔ عبداللہ ابن سنان کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق کے گھر آیا، میں نے کیا دیکھا کہ فرش ماتم بچھا ہوا ہے، امام اور ان کے اہل خانہ گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اے میرے آقا، اے میرے مولا، آج کون سا دن ہے، کس بات پہ گریہ ہو رہا ہے؟ اے عبداللہ تمہیں نہیں معلوم، آج کے دن میرا جد پیاسا کربلا میں مارا گیا۔ آج کے دن اہل حرم اسیر ہو گئے، زینب بے سہارا ہو گئی، کلثوم بن بھائی کے ہو گئی، سکینہ کے گوشوارے چھین لیے گئے، سکینہ کے تماچے مارے گئے۔ عابد بیمار سے یہی تو کہا تھا نا کسی نے، اے مولا کب تک روئیں گے، اے مولا کب تک روئیں گے، ارے کیسے نہ روؤں، یعقوب کا ایک یوسف، یعقوب اتنا روئے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ہائے میرے 18 یوسف تھے جو مجھ سے جدا ہو گئے۔ ہاں آزادارو، اے مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، پھر بھی آپ روتے ہیں، ارے تم نے انصاف نہیں کیا، شہادت میرے گھر کی میراث ہے، کیا ماں بہنوں کا بیردہ ہونا، در بدر پھرایا جانا، یہ بھی میری میراث ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ رو لیجئے عزادارو، آج عشرہ محرم ہے، آج عاشور کا دن ہے۔ آج جب سورج نکلا ہے نا تو حسین کے خیموں کے طرف تیروں کی بارش ہو گئی ہے۔ پسر سعد کہتا ہے میرے غلام تیر چلا، اور دیکھو یزید کے سامنے یہ گواہی دینا کہ حسین کی طرف سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ عزادارو، حسین پر کیا مصیبت پڑی ہے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ حسین کی مصیبت سننا چاہتے ہیں تو سنیں۔ جب یزید کے سامنے حسین کا سر رکھا گیا، یزید کہتا ہے اے حسین تم کتنی جلدی بوڑھے ہو گئے، اے حسین تم کتنی جلدی پیر ہو گئے، تمہارے بال سفید ہو گئے، داڑھی سفید ہو گئی۔ شمر کہتا ہے یزید 9 محرم تک حسین کے سر پہ ایک بھی بال سفید نہ تھا، ایک بھی داڑھی کے بال سفید نہ تھے، لیکن عاشور کو جب صبح سے حسین نے لاشوں پہ لاشیں اٹھائے، جب حسین نے لاشوں پہ لاشیں اٹھائے، عصر عاشور تک راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جیسے جیسے عاشور کا دن ڈھل رہا تھا حسین کا چہرہ منور ہوتا جا رہا تھا، حسین کے چہرے کا نور بڑھتا جا رہا تھا، حسین پہ ضعیفی آتی جا رہی تھی، حسین کے بال سفید ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن نے حسین کو بوڑھا کر دیا، ایک دن نے حسین کے بال سفید کر دیے۔ ارے ماہر نفسیات لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں ایک میت ہو جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، دوسری ہو جائے تو اس پہ دیوانگی آ جاتی ہے، تیسری ہو جائے تو اس کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرا سلام ہو اس حسین ابن علی پر جس نے صبح سے اپنے دوستوں کو کھویا، اپنے اصحاب کو کھویا، اپنے جگر کے ٹکڑوں کی لاشیں اٹھائے۔ کبھی حبیب کا جنازہ لڑ، کبھی زہیر کا لاشا لڑ،
کبھی مسلم کا لاشا لا رہے. اللہ اکبر. اصحاب کے بعد جگر کے ٹکڑوں کی باری آتی ہے. حسین جگر کے ٹکڑوں کو لا رہے. کبھی قاسم کی پامال لاش لے کر آئے, کبھی یون محمد کے جنازوں کو اٹھا کے لائے, کبھی علی اکبر کا زخمی کلیجہ دیکھا, کبھی عباس کے کٹے ہوئے شانے دیکھے. اور حد ہو گئی جب اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لے گئے. اے مولا کے چاہنے والوں, ارے حسین پر اتنی مصیبت پڑی لیکن حسین نے کسی کو یاد نہ کیا. قاسم کا پامال لاشا اٹھایا, حسین نے صبر کیا. عباس کے کٹے ہوئے شانے اٹھائے, حسین نے صبر کر لیا. علی اکبر کے سینے پہ نیزے کی اڑی دیکھی, حسین نے صبر کر لیا. لیکن جب حسین ششماہے کو اللہ اکبر اپنے ہاتھوں پہ تیرے ستم کا نشانہ دیکھتے ہیں, ہم حسین یہ غم اپنے سینے میں رکھے ہوئے ہیں. حسین کے دل پہ بڑا گرا ہے. عزادارو, جیسے جیسے دن ڈھل رہا ہے بیویاں خیمے میں بے چین ہو رہی ہیں, بیویاں بے تاب ہو رہی ہیں, اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ حسین کے مرنے کے بعد ہماری ردائیں چھن جائیں گی, خیمے جلا دیے جائیں گے, ہم بے ردا ہو جائیں گے. اس لیے حسین خیموں کے سامنے پڑے ہوئے کانٹوں کو چن رہے تھے, کئی بچوں کے پاؤں میں نہ گڑ جائے. میں کہوں گا میرے آقا, ارے ان کانٹوں کو تو چن لیا لیکن سکینہ کو تماچے سے کون بچائے گا؟ گوشوارے چھین لیے جائیں گے, زینب کو تعزیانے لگائے جائیں گے. اے آقا, ارے انہیں کون بچائے گا؟ یہی وجہ تھی کہ حسین سارا غم برداشت کرنے کے باوجود فوج اشقیاء کے سامنے خطبہ دیتے ہیں. اے فوج اشقیاء, ابھی بھی وقت ہے, کم سے کم اہل بیت رسول کے پردے کی حفاظت کرنا. ان بیویوں کا پردہ سلامت رہے. حسین کو یہی غم کھائے جا رہا ہے, ہائے میرے مرنے کے بعد زینب اسیر ہو جائے گی. حسین کو یہی غم کھائے جا رہا ہے اور کوئی غم نہیں. حسین کو اپنے مرنے کا غم نہیں ہے. عزادارو, سب سے بڑی مصیبت کربلا میں وہی ہے جب حسین رخصت آخر کے لیے درے خیمہ پہ آئے. جب حسین, ایک ذاکر نے خواب میں دیکھا بی بی سیدہ آئی ہے, کہتی ہے میرے ذاکر تو میرے حسین کے مصائب نہیں پڑھتا, تو حسین کی مصیبت نہیں بیان کرتا. ذاکر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بی بی میں تو اکبر کے مصائب بھی پڑھتا ہوں, اصغر کے مصائب بھی پڑھتا ہوں, عباس کے مصائب بھی پڑھتا ہوں, قاسم کے مصائب بھی پڑھتا ہوں. اے بی بی میں نے کون سی مصیبت چھوڑی؟ بی بی کہتی ہے ارے سب سے بڑی مصیبت حسین پہ تب تھی جب حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے. جب حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے, وہ سب سے بڑی مصیبت تھی. اس سے بڑی مصیبت میرے لال پہ کوئی نہ پڑی. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا وہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. حسین خیمے میں آئے, اے بہن زینب آؤ, عابد بیمار سے رخصت ہو. امام آئے, پھوپھی نے بھتیجے کو غش سے بیدار کیا, اے بیٹا سید سجاد اٹھو.
اے بیٹا سید سجاد اٹھو، غش سے آنکھیں کھولو، پھوپھی اماں خیر تو ہے؟ بیٹا دیکھو تم سے ملنے کون آیا ہے؟ عابد بیمار کہتے ہیں میرے بابا کے جسم پہ اتنے زخم تھے، لباس خون میں تر تھا، میں بابا کو پہچان نہ پایا۔ ارے بابا کی داڑھی صبح سیاہ تھی، شام کو سفید ہو گئی تھی۔ میں نے کہا غریب تو کون ہے؟ اے بیٹا حسین تیرے سرانے آیا ہے، حسین تم سے رخصت ہونے کے لیے آیا ہے، بس کیا دیکھنا تھا؟ اے پھوپھی اماں میری تلوار لاؤ، اے پھوپھی اماں میرا عصا لاؤ۔ اے بیٹا تلوار و عصا کیا کرو گے؟ اے پھوپھی اماں میرے بابا کا یہ حال ہے اور میں لیٹا رہوں۔ اے نہیں بیٹا میں رخصت آخر کے لیے آیا ہوں۔ ارے بابا چچا عباس کہاں ہے؟ این عمتی عباس، این علی اکبرہ، این قاسمہ، این حبیبہ، این زہیر، این مسلم ابن عوسجہ۔ اے بابا سب صحاب کہاں ہے؟ ارے آپ کے مددگار کہاں ہے؟ آپ کے مونس و انصار کہاں ہے؟ اے میرے لال سب مارے گئے، سب شہید کر دیے گئے، میں تنہا بچا ہوں، میں تنہا بچا ہوں۔ اے بابا مجھے جانے دیجئے۔ نہیں بیٹا، نہیں بیٹا تمہیں امامت کی ذمہ داریاں سنبھالنی ہے۔ اے بیٹا تمہارا معرکہ اور سنگین ہے، تمہیں اور صبر سے کام لینا ہے۔ اے بیٹا اب یہ اہل حرم تمہارے حوالے ہے، کربلا میں نے سر کی، کوفہ و شام تمہیں سر کرنا ہے۔ اے عابد بیمار، اے میرے لال جب مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ شیعتی ما شربتم معاذ بن فاذکرونی او سمعتم بغریب قتل غربت فانذبونی لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی الطفلین فابوا ان یرحمونی۔ اے میرے لال جب مدینے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا، جب کسی غریب کی شہادت کی خبر سننا میری شہادت کو یاد کر لینا۔ ہاں بیٹا میرے شیعوں سے کہنا اے میرے چاہنے والوں کاش تم کربلا میں ہوتے، کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے تمہارا آقا اپنے طفل صغیر کے لیے پانی کا مطالبہ کر رہا تھا، لیکن انہوں نے پانی دینے سے منع کر دیا۔ فابوا یرحمونی، انہیں رحم نہ آیا، انہوں نے مجھ پہ رحم نہ کھایا، طفل صغیر پہ رحم نہ کھایا، تیرے ستم کا نشانہ بنایا۔ آزادارو سید سجاد کو پھر غش آ گیا، سن نہ سکے، بابا کی مصیبت دیکھی نہ گئی، حسین رخصت ہوئے۔ اب آئے حسین کہاں؟ خیمے میں، جا زینب ام کلثوم علیکن منی سلام۔ اے بھیا ایسے نہیں، خیمے کے اندر آ جاؤ، بیویوں نے حلقہ بنا لیا۔ اے آقا کہاں جا رہے ہو؟ اے آقا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اے آقا ہماری چادروں کی حفاظت کون کرے گا؟ ہمارے پردے کی حفاظت کون کرے گا؟ حسین نے سر جھکا لیا۔ ارے کیا جواب دے، کیسے بتائے؟ اے
حسین صبر کرنا، یا زینب، یا ام کلثوم، یا رقیہ، یا رباب، صبرن صبرا، صبرن صبرا، ارے صبر سے کام لینا۔ بیویوں نے مرثیہ پڑھا، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ فاطمہ، واہ حسنہ، واہ حسینہ، واہ مصیبتہ، واہ غربتہ، ہائے حسین کی غربت کو لاکھوں سلام۔ اے میرے مولا کیسے رخصت ہو، کسی طریقے سے بیویوں کے ہجوم سے حسین نکلے۔ حسین در خیمہ سے آئے، باہر آئے، اسپِ باوفا کے پاس کھڑے ہو گئے۔ کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، زینب یہ منظر کھڑی دیکھ رہی ہے۔ اے میرے ماں جائے کسے دیکھ رہے ہو؟ ارے وہ پاس نہیں جو رکاب و توسن کو تھامے، اب کوئی نہیں جو تمہیں سوار کرے۔ اے ماں جائے تجھے تیری بہن سوار کرے گی۔ شاعر نے جب انداز سے نقل کیا ہے، حسین جب کی چلے بادے دو پہلن کو، نہیں تھا کوئی جو تھامے رکاب و توسن کو۔ حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو۔ ارے ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ زینب نے بازوؤں کو پکڑا، ایک ہاتھ سے لجام فرش پکڑا۔ اے بھیا خدا حافظ، اے میرے ماں جائے سوار ہو جا۔ حسین گھوڑے پہ بیٹھے، اب جو بڑھانا چاہتے ہیں رہوان آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ اے میرے اسپِ باوفا، صبح سے بڑی زحمت کی ہے، یہ آخری زحمت ہے۔ ایک مرتبہ رہوان نے حسین کی طرف دیکھا، اپنے سمو کی طرف اشارہ کیا۔ حسین نے جھک کے دیکھا، سکینہ گھوڑے کی قدموں سے لپٹی ہوئی۔ اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا۔ ارے جو بھی گیا ہے ابھی تک واپس نہ آیا۔ عزادارو مصائب بہت پڑھنا چاہتا ہوں لیکن زلزلہ وعدہ ہے۔ بس حسین رخصت ہوئے، حسین رخصت ہوئے، میدان کارزار میں آئے۔ زینب کے لال نے حملے پہ حملہ کرنا شروع کر دیا، ہر طرف فوج اشقیاء نے گھیر لیا۔ روایت کے جملے ہیں، حسین نے کشتوں پہ کشتے لگا دیے، حسین نے لاشوں پہ لاشیں ڈھا دیے۔ پھر ساتھ کہتا ہے جزاکم ربکم خیر جزا۔ بسر ساتھ کہتا ہے ارے یہ علی کا بیٹا ہے، یہ علی کا لال ہے، یہ جعفر طیار کا بھتیجا ہے، یہ حمزہ شہید کا پوتا ہے۔ ایسے نہیں، حسین کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ 4000 تیر اندازوں نے حسین کا محاصرہ کر لیا۔ اب جو تیروں کی بارش ہوئی، 1900 تیر حسین کے جسم نازنی پہ۔ روایت کے جملے ہیں وسار امام کل قرفز ہے۔ ارے قرفز اس پرندے کو کہتے ہیں جو سیہی کی مانند ہوتا ہے، جس کے جسم پہ کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں۔ حسین گھوڑے پہ سنبھل نہیں پا رہے ہیں، اشقیاء نے ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ امام زمانہ کہتے ہیں وَقَتَوْا أَبِي إِرْبًا إِرْبًا۔ ارے سب نے طرفہ سے حسین پہ حملہ کرنا شروع کر دیا۔ ارے حسین پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ جس کے پاس کچھ نہ تھا جولیوں میں پتھر مار کے حسین پہ حملہ کر رہا تھا۔ زہرا کا لال گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا۔ ارے قرآن ریلے سے صبح فرش گر پڑا، دیوارے کعبہ بیٹھ گئی، عرش گر پڑا۔ حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، ارے زمین پہ نہ آئے، تیروں پر معلق تھے،
تیروں پر معلق تھے، جب وعدہ غفری کو ادا کر چکے شبیر، امت کے لیے حق سے دعا کر چکے شبیر، سر مار کے کرب و بلا کر چکے شبیر، خنجر کے تلے شکر خدا کر چکے شبیر، تیروں نے سمیٹا شعب کس کا مسلح، کر رائے زمین کانپ اٹھا عرش معلا، حسین نے اپنی پوری طاقت کو سمیٹا، میں مصائب چھوڑ رہا ہوں وہ سزاداروں رو لیے آپ، حسین نے ساری طاقت کو سمیٹا، ادھر کے تیر ادھر پیر نکل گئے، حسین آخری سجدے کے لیے جھکے، شبر ملعون آگے بڑھا، پشت گردن سے ایمان کے سر و تن میں جدائی کی، زینب خیمے میں نہ پہنچی تھی، سیادیاں چلی، اللہ اکبر، خون کی بارش ہوئی، اے بیٹا سید سجاد، دیکھو قیامت آ گئی، آواز گونی، اللہ قتل الحسین بکربلا، اللہ ذبح الحسین بکربلا، اے مبی اماں خیمے کا پردہ اٹھا